یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا رسول آ گیا ہے، بیواؤں کا خیال کرنے والا آ گیا ہے، مسکینوں کا خیال کرنے والا آ گیا ہے، بیواؤں کا خیال کرنے والا آ گیا ہے۔ مکے کے اندر یہ اعلان ہو گیا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، اب رونے کا وقت نہیں ہے، اب تو خوشی منانے کا وقت ہے۔ عبداللہ کے گھر میں نور محمدی جلوہ گر ہو چکا ہے۔ عبداللہ کے گھر محمدی جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اب یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا رسول آ گیا ہے، اب بیواؤں کو سہارا دینے والا نبی آ گیا ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرا نور نظر دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا تھا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے مبارکبادیاں ملتی تھی، کوئی کہتا تھا آمینہ مبارک ہو، امام الانبیاء آنے والا ہے، کوئی کہتا تھا آمنہ مبارک ہو، بڑا خوبصورت بچہ آنے والا ہے، کوئی کہتا تھا آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں ایک چاند آنے والا ہے، کوئی کہہ رہا تھا آمنہ مبارک ہو، عبداللہ کا لخت جگر آنے والا ہے، عبد المطلب کا پوتا آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی میرا نور نظر دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا تھا تو میرے پاس میں چند عورتیں آئی، ایک اس میں سے آسیہ فرعون کی بیوی تھی، ایک حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ایک اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے ان سے کہا آپ کس لیے آئی ہو، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کے کہا تھا آمینہ ہم 3-4 ہی نہیں آئے ہیں بلکہ انہیں دیکھو یہ جنت کی حوریں بھی آئی ہوئی ہے، انہیں دیکھو یہ جنت کی حوریں بھی آئی ہوئی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے یہ تو بتاؤ کس لیے آئی ہو، آنے کا مقصد تو بتا دو، آنے کا مطلب تو بتا دو۔ یک زبان ہو کر ان خاتونوں نے کہا تھا، حضرت مریم نے کہا تھا، حضرت ہاجرہ نے کہا تھا، حضرت آسیہ نے کہا تھا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا آمینہ ہم تمہاری داعیہ بن کر کے آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں تمہیں مبارکبادی دینے کے لیے آئے ہیں۔ آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے گھر سے کوئی عام بچہ، تمہارے شکم سے کوئی عام بچہ دنیا کے اندر نہیں آ رہا ہے، رسولوں کا تاجدار آ رہا ہے، رسولوں کا تاجدار آ رہا ہے۔ پیارے حضرات محترم، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جو درد عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے اسے درد ذہن ہوتا ہے، جو بچے کی ولادت کے وقت عورتوں کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آمنہ فرماتی ہے میرے وہ تکلیف نہیں تھی، میں نے عالم تصور میں پوچھا سیدہ آمنہ ہر ماں کو وہ تکلیف ہوتی ہے لیکن آپ کو وہ تکلیف کیوں نہیں تھی؟ اللہ اکبر، تو عالم تصور میں مجھے جواب مل گیا، سید صاحب آمنہ کو تکلیف کیوں ہوتی؟ آمنہ کے شکم سے تو وہ بچہ دنیا میں آ رہا تھا جو اوروں کی تکلیفیں دور کرنے آ رہا ہے، آمنہ کو تکلیف ہو، آمنہ کے شکم سے تو خود ایسا بچہ دنیا میں آ رہا ہے جو اوروں کی تکلیفیں دور کرنے والا آ رہا ہے، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا آ رہا ہے، یتیموں کا
خیال رکھنے والا آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم میرا محبوب دنیا کے اندر آیا ہے تو بھوکوں کو بھوکا دیکھنے کے لیے نہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے آیا ہے. میرا محبوب پیاسوں کو پیاسا دیکھنے کے لیے نہیں, پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے آیا ہے. میرا محبوب ننگوں کو ننگا دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لیے آیا ہے. میرا محبوب یتیموں کے سر پر دستے شفقت رکھنے کے لیے آیا ہے. کون آیا ہے؟ کتنا نرالا رسول آیا ہے, کتنا انوکھا رسول آیا ہے. ہم نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیات من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ بریلی کی سرزمین سے جب ہم نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کیسا بچہ آیا ہے آمینہ کے گھر میں, کون آیا ہے آمینہ کے گھر میں, کتنی شان ہے اس کی, کتنا بلند و بالا ہے وہ رسول, کتنی عظمت و بالا ہے وہ رسول, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مچل جانا. اعلیٰ حضرت بڑے اچھوتے انداز میں بولے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے گلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون آیا آمینہ کے گھر میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ آیا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ سبحان اللہ. آخری بات سننے سے ایک بچے سیدہ آمنہ جب بچے کی ولادت ہو گئی عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے. آپ نے سید صاحب کی زبانی سنا دی ہے, سب اپنے اپنے انداز میں سناتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے. عبد المطلب کا دبدبا تھا مکے کے اندر, خانہ کعبہ کے متولی تھے حضرت عبد المطلب. حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کو طواف کے لیے گئے ہوئے تھے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نور نظر دنیا کے اندر تشریف لایا تو زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا. زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں اتنا نور تھا, اتنا نور تھا کہ میں نے ملک شام کے محلات بھی دیکھ لیے. سبحان اللہ. آمنہ گھر کے اندر ہیں اور مصطفیٰ کے نور کی چمک ایسی کہ سیدہ آمنہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا. اب جو وہابی نجدی دیوبندی کہتا ہے نبی ہم جیسے بشر ہیں, نبی کسی چیز کے مالک و مختار نہیں, لیکن حضرات میں کہتا ہوں مصطفیٰ پیدا ہوئے آمنہ مکے میں ہیں, گھر کے اندر سے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. ارے جب سیدہ آمنہ کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں نے محلات دیکھ لیے ملک شام کی. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت عبد المطلب طواف کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب کو مبارکباد ملنی شروع ہو گئی, مبارکباد دے رہے ہیں لوگ. چھوٹا مل رہا ہے تو بڑا مل رہا ہے تو ضعیف مل رہا ہے تو اللہ اللہ. حضرات محترم کوئی خاتون ملتی تھی جب بھی مبارکباد مل رہی تھی عبد المطلب پوتا ہوا ہے پوتا. اللہ اکبر. عبد المطلب پوتا
پوتا آیا ہے بڑا خوبصورت ہے. آج بھی کسی کے پوتا ہو جائے نا تو دادا کا چہرہ ہے 14ویں رات کی چاند کی طرح کھل جاتا ہے. بالکل ہے دادا کا چہرہ. اور اگر للی پیدا ہو گئی تو پھر تو نیپال کا بٹوا ہی بن جاتا ہے. اگر لڑکا پیدا ہوا تو دادا کا سینہ چوڑا ہوتا آیا ہے. امام صاحب لوگ 100 روپے تمہارے 500 مسجد کے مگر اعلان ذرا ٹھوک کے لگائیو تاکہ بستی والوں کو پتا ہو جائے کلو کے یہاں پوتا آیا ہے. اور جب پوتی آئی اے للی باہر کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ للی آئی. لڑکی اللہ کی رحمت ہے. رحمت انہیں عزت کسی دنیا دار نے نہیں دی ہے مدینے کے تاجدار نے دی ہے. یہ تو دبائی جا رہی تھی یہ تو زندہ دفن کی جا رہی تھی لیکن اگر انہیں کوئی عزت دینے والا آیا ہے حیا کی چادر اوڑھنے والا آیا ہے تو وہ آمنہ کا لال آیا ہے. بیٹیوں سے حسد کرتے ہو نبی فرماتے ہیں میرا خاندان بھی تو بیٹیوں سے چلا ہے. نبی فرماتے ہیں میرا خاندان بیٹیوں سے چلا ہے. بیٹیوں سے حسد مت کیا کرو. ارے یہ وہ بیٹیاں ہیں جب تمہارے یہاں رہتی ہے تو بچی تھی بچی پھر بھی تمہارے لیے رحمت تھی. جب یہ حد بلوغ کو پہنچی آپ نے ان کی شادی کر دی تو اب یہ شوہر کے لیے رحمت ہو گئی. جب ان کی شکم سے کوئی بچہ دنیا کے اندر آیا تو اللہ نے ان کے مقام کو اتنا بلند کر دیا کہ جنت کو ان کے قدموں کے تلے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. ان کا مقام تو یہ ہے کبھی حقارت کی نظر سے مت دیکھو. اگر بیٹی دی ہے اللہ نے تب بھی شکر ادا کرو. بیٹا دیا ہے تب بھی شکر ادا کرو. دینے والا میں یا آپ نہیں خدا کی ذات. میں نے کتنے پڑھتا رہتا ہوں اکثر اور آپ نے بھی سنا ہے سب نے سنا ہے کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں بیویوں کو. شوہر کہتا ہے اگر ابے سے بچی پیدا ہو گئی تو میرے گھر میں مت رہنا چلی جانا صورت کو لے کر کے. اللہ اللہ مجھے بتاؤ یہ اس بیچاری کے ہاتھ کا بس ہے. اگر بچی پیدا ہو رہی ہے یا لڑکا پیدا ہو رہا ہے اللہ اللہ خدا کے خوف سے ڈرو. اللہ رب العزت جب بیٹی دیتا ہے نا بیٹی تو اللہ کے ملائکہ اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. اللہ کے ملائکہ تو خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے ملائکہ اس گھر کو گھیر لیتے ہیں. بات لمبی نہ چلی جائے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کو مبارکباد ملنا شروع ہو گئی. پوتا آیا ہے پوتا. عبد المطلب پوتا آیا ہے. جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے. آمنہ ہمیں بھی دکھا دو کیسا خوبصورت بچہ ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں عبد المطلب اللہ اکبر پوتا تمہارا ہے پوتا تمہارا ہے گھر بھی تمہارا ہے گھر بھی تمہارا ہے لیکن عبد المطلب ابھی نہیں دکھایا جائے گا. حضرت عبد المطلب بولے کیوں نہیں دکھایا جائے گا. پوتا ہمارا ہے گھر بھی ہمارا ہے گھر بھی ہمارا ہے ہمیں دکھایا کیوں نہیں جائے گا. سیدہ آمنہ نے فرمایا اس لیے ابھی نہیں دکھایا جائے گا. ابھی آسمان کے فرشتے زیارت کر رہے ہیں. اب پہلے وہ زیارت کر لیں اس کے بعد تمہیں زیارت کرائی جائے گی. حضرت عبد المطلب نے زیارت کو کی. جب زیارت کر لی تو بچے کو لا رہے تھے خانہ کعبہ کے پاس میں. لاؤ بچے کو حرم شریف میں لے کر کے جاؤں. اللہ اللہ. عبد المطلب چلے ہیں مصطفیٰ عبد المطلب کی گود میں ہے آمنہ کا لال. اللہ اکبر. عبد المطلب کی گود میں ہے نبیوں کا امام عبد المطلب کی گود میں ہے. اللہ اللہ. یتیموں کا والی عبد المطلب کی گود میں ہے. بیواؤں کا سہارا عبد المطلب کی گود میں ہے. یتیموں کا سہارا عبد المطلب کی گود میں ہے. اللہ اللہ. خدا کی قسم حضرت عبد المطلب لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف چلے ہیں تو دیکھنے والے کہہ رہے تھے ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ عبد المطلب کعبے کی طرف آ رہے ہیں یا کعبہ عبد المطلب کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ کعبے کو بھی ناز تھا آج مجھے تو
گناہوں سے پاک کرنے والا پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لے آیا. سرکار دنیا کے اندر آئے، سرکار دنیا کے اندر آئے، غریبوں کو حق مل گیا، یتیموں کو حق مل گیا، بیواؤں کو حق مل گیا، جینے کا انہیں کوئی حق نہیں تھا اس وقت میں حضرات، لیکن مصطفیٰ آئے تو جینے کا حق بھی مل گیا ہے. اللہ اکبر. انہیں ان کا حق دیا جا رہا ہے. بیٹیاں دوائی چاہ رہی تھی، کبھی بیٹیوں سے حسد مت کرنا، میری تقریر پوری ہو چکی ہے. ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہے، آخری شعر پڑھ رہا ہوں. ظلمت وقت میں تنویر بن کے آتی ہے، خوشنما خوشنما وقت کی تحریر بن کے آتی ہے. بتا دو انہیں جو بیٹیوں سے جلتے ہیں، بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں. بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہیں. ہاں، گھر آمینہ کے سیدے ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزدو غمخوار آ گیا، خوشیاں مناؤ غمزدو غمخوار آ گیا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس 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 سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. اور حضرات اعلیٰ حضرت نے تو یوں کہہ دیا، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. تم چلو یا مر جاؤ، اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں. خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم چھپ گئے داستاں کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چمن باقی رہا، پھول کھلیں گے انشاءاللہ. زندگی باقی رہی تو پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے 10 کا نوٹ نکالا تھا یا 20 کا، وہ پھر جیب میں ہی رکھ لیا. موبائل نکالا